حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے، یعنی سنت بھی اصل میں نفل نماز ہے، جو آپ نے زیادہ تاکید سے پڑھی اس کو سنت قرار دیتے ہیں، باقی جو کبھی کبھار آپ نے پڑھی وہ نفل ہو جاتی ہے۔ کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے۔ جلدی پڑھتے نہیں تھے، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز، یعنی فرض کی بات ہے یہاں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ آئے، اگرچہ اس کو گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹ کے بل بھی گھسٹ کے آنا پڑے تو وہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت پہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمہ ہو گیا، بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یعنی جو اللہ کے ذمہ میں ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دہ نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس ذمے میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو پکڑے گا، یعنی جو فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے، کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے اور وہ ایک خاص وقت کے سے پہلے نہیں اٹھتے۔ کچھ لوگوں کی اکثر ہی قضا ہو جاتی ہے، چونکہ وہ دیر سے سوتے ہیں اور صبح اٹھ نہیں پاتے، تو ان کی حفاظت اللہ کی ذمہ نہیں ہے، تو اس لیے بہت ہی فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ باقی نمازیں قضا، کہ باقی میں تو ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، اذان بھی سنائی دے دیتی ہے اور وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اٹھنے کی بھی، اور پھر وقت پر اٹھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور مسجد میں جانے کی، تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے احادیث کی کتابوں میں۔ عامش کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ ابن عمر کے کیا لگے بیٹے، حضرت عمر کے پوتے، یہ حجاج کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حجاج کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ظلم کرتا تھا لوگوں پر۔ حجاج نے ان سے کہا کہ اٹھو اور فلاں آدمی کی گردن مار دو، تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کو حکم تھا مارنے کا، تو اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا، تو ان کے والد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا۔ جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے 2-3 بار یہ بات دہرائی تو باہر لا کر سالم سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ سالم نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہو جا سکتے ہو، اور پھر واپس آیا اور تلوار پھینک دی۔ حجاج نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ اور اس نے کہا نہیں۔ حجاج نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو، میں نے تمہارا نام اس لیے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو، یعنی اللہ کے ذمے کے اندر خیانت نہ کرو۔ اور بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی۔ اب تو الحمدللہ ہر شخص کے موبائل پر الارم ہوتا ہے، موبائل ہر شخص کے سرانے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح کو نہیں اٹھ پایا۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 الارم ڈالیں، 5-5 منٹ کے وقفے پر رکھیں اس کو،
کیونکہ جو شخص یہ 2 نمازیں پڑھے گا، بخاری میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی فجر اور عصر ادا کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو۔ اس طرح کے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو جو بالکل دکم پیل کا بھی واسطہ نہیں پڑے گا، یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا۔ اور پھر بعض اوقات لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں، آخری حصے میں سو کر فجر قضا کر لیتے ہیں کہ تہجد کے لیے اٹھے تھے اور پھر آنکھ نہیں کھلی فجر کے لیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز باجماعت پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں۔ ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ ہاں، منافق کے اوپر فجر کی نماز باری ہوتی ہے، وہ منافقت سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہیں، سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، یعنی فجر اور عشاء۔ اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو اس کی پابندی کروائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔